بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین۔ دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں ایسی دو قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوم تھی۔ ان کے جیسی قوم نہ ان سے پہلے آئی اور نہ ہی ان کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسا کسی قوم کو پیدا نہیں فرمایا تھا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے جو قوم عاد کے بعد آباد ہوئی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم مادر وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد ہوئی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز کے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن ساحلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو، وقت کی سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے پناہ نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور اس کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جن کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے تھے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ دوستو، قوم سمود کی ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ دوستو، اس قوم کے گھروں کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور اسی کے اندر زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کے عالیشان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ دور دراز سے لوگ ان کے عالیشان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ قوم سمود اپنے عالیشان محلات اور سرسبز باغات اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور سرکشی کے نشے میں ایسی دھت ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بھلا بیٹھے کہ کچھ عرصہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اسی قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا اور دنیا کی سب سے طاقتور اور بدبخت قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک سچے خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کر لیا
اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا کہ آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ، اور جو آتے ہی بچے کو جنم دے اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی خوبصورت ترین اونٹنی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑوں میں سے ایک خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس اونٹنی نے ایک حسین و جمیل بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر پی لیا۔ اس کے باوجود بھی دودھ وافر مقدار میں موجود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم الشان معجزہ دیکھ کر وہ تمام سردار لاجواب ہو گئے، اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت صالح علیہ السلام یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو، اور اسے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دردناک عذاب میں پکڑ لے گا۔ ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے رہتے اور ان کے چشموں کا پانی پی جاتے۔ قوم سمود کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتا ہے اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے، اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرے دن چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور وہ دودھ اتنا ہوتا کہ دن رات ختم نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہاری پانی کی باری ہے۔ اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا، اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کی دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پہ تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے جال میں نہ پھنسی۔ پھر اس کے بعد اس عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اس کے نکاح میں دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوانوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بھیجی ہوئی اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو اللہ ہم پر عذاب نازل کرے جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ جب اس اونٹنی کے قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زار و قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا۔
जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है, आखिरकार उन्होंने ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपने परवरदिगार के हुक्म की सरकशी की और कहने लगे कि जिससे तुम हमको डराते हो, अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे पैगंबर हो तो ऐसा अजाब हम पर ले आए। इस तरह जब इस कौम ने अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई इस ऊँटनी को कत्ल कर दिया और अपनी नाफरमानी में हद से ज्यादा बढ़ गए और खुद ही अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को तलब कर लिया, तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम कौम समूद से कहने लगे कि अब अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब से तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। चुनाचा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ये बात सुनकर उस कौम के 9 बदबख्त लोगों ने ये इरादा किया कि अब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भी कत्ल कर दिया जाए। चुनाचा ये 9 अफराद एक पहाड़ के पीछे छुपकर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे कि कब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम यहाँ से गुजरेंगे और माज़अल्लाह हम उनको कत्ल कर देंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत ऐसी हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसी रात उन 9 अफराद पर पत्थरों की बारिश बरसा दी, जिसकी वजह से 9 अफराद हलाक हो गए और सुबह पूरी कौम के लोगों ने 9 अफराद की लाशों को देखा। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब और उन अफराद की लाशों को देखने के बावजूद भी कौम समूद अपनी सरकशी से बाज ना आई और इस तरह बुत परस्ती के अंदर मुब्तला रही और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मजीद हद से बढ़ने लगे। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम हदायत पर ना रहे तो उस वक़्त हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं, जितनी चाहे ऐशो इशरत कर लो और शराब व शबाब में गुजार लो। 3 दिन के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम्हारा मुंतजर है। जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, जब उन्होंने उस ऊँटनी को कत्ल कर दिया तो सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि 3 दिन अपने घरों में फायदा उठा लो और ये वादा झूठा नहीं। इस तरह जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला के दर्दनाक अजाब की वईद सुनाई तो इस कौम के बेशरम लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और इस कौम के बेशरम लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से ये कहने लगे कि आप ही बताएं कि हम 3 दिन शराब में गुजारें या शबाब में गुजारें। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि पहले दिन तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द हो जाएगा और दूसरे दिन तुम्हारे चेहरे का रंग सुर्ख हो जाएगा और तीसरे दिन तुम्हारे चेहरे का रंग स्याह हो जाएगा और चौथे दिन अल्लाह तबारक व तआला का दर्दनाक अजाब तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। चुनाचा हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम पर इस बात का कोई असर ना हुआ। वो फिर भी अपनी नाफरमानियों में मुब्तला रहे और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करते रहे। और फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के हुक्म के मुताबिक तीसरे दिन ऐसा ही हुआ, जबकि उनके चेहरे का रंग काला हो गया। अपने काले चेहरे को देखकर वो कौम डरने लगी और एक दूसरे से कहने लगे कि ना जाने कौन सा दर्दनाक अजाब हम पर नाजिल होगा और ना जाने किस तरह के अजाब के अंदर हमको मुब्तला किया जाएगा। चौथे दिन एक जोरदार और खौफनाक चीख आसमान से निकली, जिस चीख की वजह से तमाम कौम समूद के लोगों के कानों के पर्दे फट गए और उनके दिल जैसे बाहर आने लगे और रूहें जिस्मों को छोड़ने लगी और चंद ही लम्हों में वो लोग जहां जहां भी मौजूद थे वहीं अपनी अपनी जगह पर औंधे मुंह गिर गए और तड़प तड़प कर सब हलाक हो गए। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा दर्दनाक जल्जला भेजा जिस जल्जले की वजह से उनके घरों को उन पर गिरा दिया गया। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और जब हमारा हुक्म आ गया तो हमने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी मेहरबानी से बचा लिया और उस दिन की रसवाई से महफूज रखा। बेशक तुम्हारा परवरदिगार बहुत ताकतवर और जबरदस्त है। दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद की तबाही और बर्बादी के बाद उनकी नस्ल में से कौम समूद को हलाक किया और इस नाफरमान कौम पर अपना दर्दनाक अजाब नाज़िल किया और इस कौम के लोगों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। और अल्लाह पाक ने इस कौम के घरों को आज भी बाकी रखा है ताकि लोग इबरत हासिल करें और अल्लाह पाक की नाफरमानियों से बाज आ जाएं। इस कौम के घर आज भी लोगों के लिए इबरत का निशान बने हुए हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हजूर आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।